الوصایا وصیت کی جمع ہے، جیسے عطایا عطیت کی جمع ہے، ایسے وصایا وصیت کی جمع ہے۔ الکراہیت فی تاخیر الوصیت، وصیت کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً وصیت لکھ دینا چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنا وصیت نامہ تیار رکھنا چاہیے، اس لیے کہ موت کا وقت متعین نہیں ہے۔ لیکن جو فقہا کی رائے یا جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس شخص کے لیے اس شخص پر وصیت لازم ہے جس کے یہاں کسی شخص کی امانت ہو یا وہ کسی کا قرضدار ہو، کسی کا حق اس کے اوپر آتا ہو۔ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ وصیت نامہ تیار رکھے۔ اگر بات ایسی نہیں ہے تو وصیت نامہ لکھ کر کے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک صاحب خدمت میں حاضر ہوئے سرکار کی اور عرض کرنے لگے کہ سرکار ایو صدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتامل البقاء، کہ وہ صدقہ جو حالت صحت میں کیا جائے، زمانہ صحت کے زمانے میں کرے، شحیح اور بخالت اور کنجوسی کے زمانے میں کرے، یعنی یہ خیال ہو کہ اگر میں خرچ کر دوں گا تو آگے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے شح کے ساتھ بخالت کے ساتھ۔ تخشى الفقر، فقر کا فاقے کا تنگستی کے اندیشے کے موقع پر فقر صدقہ کرنا، وتامل البقاء اور لمبی زندگی کی امید رکھتے ہوئے صدقہ کرنا، یعنی صدقہ کرتے ہوئے صحت کے زمانے میں خرچ کرنا چاہیے، بیماری کے زمانے میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مال کی محبت نہیں ہے تو ایسے موقع پر خرچ کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ مال کی محبت کے ساتھ وآتى المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود صدقہ کرنا، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر عمر بہت لمبی ہو گئی، اب جینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تک کا موقع ہے، موت آنے والی ہے، ایسے موقع پر صدقہ کرتا ہے تو یہ فضیلت والا صدقہ نہیں ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جوانی میں صدقہ کرنا کہ لمبی زندگی جینے کی امید ہے، لمبی زندگی جینے کی آرزو ہے، ایسے آرزو اور امید کے ساتھ رہتے ہوئے صدقہ کرنا، اس کے اندر زیادہ فضیلت کا معنی پایا جاتا ہے۔ انت صحیح شحیح تخشى الفقر وتامل البقاء ولا تمهل، اگر تمہارا ارادہ ہو گیا صدقہ کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ ہوا، تو جیسے ہی ارادہ ہوا فوراً ادا کر دینا چاہیے، صدقہ دے دینا چاہیے۔ ولا تمهل، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، مہلت نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ تاخیر کریں گے تو ارادہ بدل سکتا ہے، شیطان نیت کو بدل دے سکتا ہے۔ ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ اگر جان نرخرے میں پہنچ گئی، نکلنے کے قریب ہو گئی، اور جان کہیں کے عالم میں کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا فلاں مال فلاں کو دے دو، میری فلاں جائیداد فلاں کے اوپر سب، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بولنا اس کا معتبر نہیں، اس لیے کہ وقت کانا لفلانی، کو اب اس کی جائیداد نہیں رہی، اس کے وارثین کی جائیداد بن گئی، تو دوسروں کی جائیداد میں وہ کیا نہیں کر سکتا، وصیت نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کی جائیداد کو یا دوسروں کے مال میں وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ اس لیے بلغت الحلقوم، نرخرے میں جان آنے سے پہلے، یعنی موت کے علامتوں کے ظاہر ہونے سے بہت پہلے صدقہ کر دینا چاہیے، حالت صحت میں، زمانہ صحت میں، بیماری کے زمانے میں نہیں کرنا چاہیے، جوانی میں کرنا چاہیے، بڑھاپے میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ ایسا صدقہ اعظم اجر عند اللہ، اللہ کے یہاں بہت اجر کا سبب بنے گا۔